ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ تراویح مثال کیا 10 رکعت پڑھی جائے، اس لیے کہ حرم شریف میں تو 10 رکعت ہو رہی ہے۔ جی، اصل میں جب بھی رمضان آتا ہے تو تراویح کا موضوع زیر بحث آتا ہے۔ تراویح کے مسئلے میں اصل میں پہلے سے ہی اختلافات موجود ہیں، اور تراویح 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے، سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، جماعت سے ہے کہ تنہا ہے، اور امسال جو ہے حرم شریف میں یہ جو فیصلہ ہوا کرونا وائرس کے وبا سے بچنے کے لیے کم وقت میں جو ہے 10 رکعت پڑھ کر کے فارغ ہو لیا جائے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو شبہات پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اصل میں ہم آپ سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ تراویح کے سلسلے میں جو کئی طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ اجمالاً نہ تفصیلاً۔ البتہ احادیث پاک میں قولاً اور عملاً تذکرہ تو ہے، لیکن بڑا ہی اجمال ہے، اس میں بڑے اجمال کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اس بنا پر اس اجمال کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قولی میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلی تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض اور رات کے قیام کو تطوع قرار دیا ہے، اس مہینے کے رات کے قیام کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح الگ چیز ہے، تہجد کا یہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ تہجد تو ہمیشہ تطوع ہے، اس مہینے کے رات کا قیام کا مطلب کیا؟ تو بہرحال یہ تراویح کا ذکر ملتا ہے قولی حدیث میں، اور عملی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف وغیرہ میں کہ آپ نے 3 رات اخیر عشرے میں وقفے سے 3 دن صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ تو لیکن اس میں جو اجمال ہے، اس اجمال کی تفصیل کہ تطوع کا لفظ سنت موقدہ پر بھی بولا جاتا ہے، غیر موقدہ پر، اس اجمال کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے کہ اس پہ پھر مسافر پر بھی آئے گی، مریض پر بھی آئے گی، اور فرض واجب نماز کا حکم جو ہے سخت ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس طرح تو تراویح نہ بن جائے کہ سب پر لازم آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 دن کے بعد نہیں پڑھائی۔ تو اس حکمت کے بعد صحابہ کرام جو موجود تھے، آگے پھر اس کے بعد انہوں نے اس اجمال کو تفصیل سے کیسے لیا اور اس اجمال کو انہوں نے کیسے حل کیا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ جو احتیاط والا قول ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو اور اس کی ہمیں اور بھی نظیریں ملتی ہیں، مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وفات پا گئے، قرآن کریم جمع جو ہے پورا کا پورا یکجا جمع نہیں ہوا تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع فرمایا، امت نے اس کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جمعہ کی 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ فرمایا، پہلی اذان جو مسجد کے باہر دی جاتی ہے، ایک خطبے کی اذان جو مسجد کے اندر دی جاتی ہے، ساری امت نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تراویح کے سلسلے میں جس کی داغ بیل حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ڈالی تھی، اس داغ بیل جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پڑ چکی تھی، قولی حدیث سے بھی اور عملاً بھی، اس کی تفصیل آپ نے حضرت ابی بن کعب جو سب سے اچھے قاری تھے مدینہ منورہ میں، ان کو امام بنا کر کے اور تمام لوگوں کو ان کے پیچھے جو ہے تراویح کے لیے کھڑا کر کے ایک بنیاد ڈالی، اور اس کو جو ہے آپ نے فرمایا یہ بہترین اچھی چیز ہے، اور اس کو پھر سارے صحابہ نے قبول کیا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی غلط چیز ہضم کر لیں اور خاموش رہ جائیں، تو بہرحال اس وقت سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب اس میں جو لوگ تراویح کو رمضان کے ساتھ تہجد کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں اور تراویح اور تہجد کی نماز کو ایک قرار دے دیتے ہیں، وہ
سخت کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تراویح کو پھر 8 رکعت 10 رکعت سے زیادہ کہنے پر راضی نہیں ہوتے. حالانکہ تہجد الگ چیز ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص تھوڑی نہ ہے، اور تراویح الگ چیز ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے اگر ہم تراویح اور تہجد کی حدیثوں کو ملا کے دیکھیں گے تو ہم جو ہے پریشانی کا شکار ہوں گے، اور ہم دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم کو نظر آئے گا کہ تہجد تو 8 رکعت ہے، لیکن تراویح جو ہے یہ جو ہے 20 رکعت ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کے بعد ایک جو جس طریقے سے 2 اذانیں کا رواج چلا حضرت عثمان غنی کے فیصلے سے، اور قرآن کریم کی جمع کا جو ہے رواج چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے 20 رکعت تراویح کا سلسلہ چلا. اور آگے جو امت نے اس کو لیا وہ اہتمام کے ساتھ لیا، وہ اہتمام سنت موقدہ کی طرح کیا گیا. اس لیے فقہا نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا کہ عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے. جو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں وہ جماعت سے پڑھیں، جماعت افضل ہے. اور مسجد میں ایک جماعت میں کے ساتھ پڑھنا کہ قرآن کریم مسجد میں ختم ہو جائے، اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی بنیاد پر، اور خلفائے راشدین کے فیصلوں کو اسی طرح قبول کرنا امت پر لازم ہے جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو قبول کرنا لازم ہے. چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہی بات خود فرما دی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس بنا پر ہمیں تراویح بھی اسی طرح لینا ہوگی. اب رہی یہ بات کہ یہ تراویح جو ہے 10 رکعت حرم شریف میں اس سال بات فرمائی گئی ہے، تو چونکہ وہ حنبلی مسلک میں ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں جو اور لوگوں کا جو عملہ پایا جاتا ہے زیادہ تر وہ وہی لوگ ہیں جو 8 رکعت کے قائل ہیں، اور عام طور پر تراویح اور تہجد میں فرق کے بھی قائل نہیں ہیں. تو اس بنا پر اس کے اثرات ہیں اس فیصلے پر. اور اگر وہ 10 رکعت پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے باقی 10 رکعتوں کے پڑھنے سے منع تو نہیں کیا ہے. بھائی انہوں نے وقت کم سے کم خرچ ہو اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ جمع نہ ہوں، اس کے لیے انہوں نے ایک راہ بنائی کہ 10 رکعت ہوں گی. حالانکہ بھائی 1450 سال سے تو 20 رکعت چلی آ رہی ہے، تو 20 رکعت ہی تو صحیح تھی. یہ تو عذر کی حالت ہے جس کو 10 کہہ کر کے انہوں نے تخفیف کی ہے. تو یہ مجمع دیر تک نہ رہے، اس کے لیے انہوں نے 10 رکعت کا جو فیصلہ لیا ہے اس میں ایک 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آگے 10 رکعتوں کو منع تو نہیں کیا کہ بھائی اکیلے بھی 10 رکعت بعد میں نہ پڑھیں، تو لوگ جو ہے 10 رکعت جماعت سے پڑھ لیں تاکہ جمع ہونا کم سے کم ہو، باقی 10 رکعت تنہا پڑھ لیں. اور جو ہے 20 رکعت یہ عام حالتوں میں ہے، اور جب کوئی پریشانی ہو جائے تو 20 رکعت چھوڑی جا سکتی ہے. جیسے مسافر ہے وہ 2 رکعت 1 رکعت بھی تراویح نہ پڑھے، مریض ہے اس کے لیے تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو یہ مرض کی وجہ سے انہوں نے بجائے اس کے کہ پورا چھوڑا جائے، انہوں نے اس کو تخفیف کر دی اس میں. تو اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی دلیل پکڑی جائے گی، بلکہ یہ عذر کی حالت کی بنا پر کیا ہے، لہذا اس کو نمونہ نہ بنائیں. ہم لوگوں کو جو چاہیے وہ ہے کہ ہمیں احتیاط پہ عمل کریں. دیکھیے جب احتیاط ہے کہ اس کو سنت موقدہ کہا جائے، احتیاط یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کسی نے ان سے پوچھا، وہ ایک عامی شخص تھا، اس نے کہا کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 12 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے. فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، کسی جگہ اگر کنٹرول ریٹ میں شکر مل رہی ہو، تم سے کوئی کہے کہ 8 روپے کلو مل رہی ہے، کوئی کہے 12 روپے کلو مل رہی ہے، تیسرا کہے کہ 20 روپے کلو مل رہی ہے، تم کتنے روپے لے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا 20 روپے. کہا کہ 20 روپے 8 لے جاؤ نا، 8 روپے بھی تو ہو سکتی ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر 20 میں ہوئی تو واپس آنا پڑے گا، 12 میں ہوئی تو بھی واپس آنا پڑے گا اگر 20 نہیں لے جائیں گے. تو ایسے ہی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب اختلاف ہو گیا کہ 8 ہے کہ 12 ہے کہ 20 ہے کہ 10 ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں تاکہ کمی رہ جائے اور سوال ہوا تو اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے، اور اگر زیادہ ہو گیا تو ہماری یہ باقی رکعتیں نفل بن جائیں گی. تو اس لیے ہمیں 20 رکعت پڑھنی چاہیے. اور اختلاف کی وجہ سے ہم بہت ہوشیار بنتے ہیں، سب چیزوں میں احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، دنیا کے مسئلوں میں احتیاط پہ عمل کرتے ہیں. تو اس مسئلے میں کیوں نہ احتیاط پہ عمل کریں کہ جب اختلاف ہو گیا 8 میں 20 میں 12 میں، تو ہمیں 20 پر عمل کرنا یہ احتیاط کا تقاضا ہے. اس لیے بہرحال یہ تراویح کے مسئلے میں جو تراویح کی جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھیں. تو اس میں چونکہ اختلاف کی گنجائش ہے، اس لیے جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں
تو وہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن سواد اعظم امت کا ہے، اکثر علماء کا جو ہے، اور حنفی مسلک تو ہے ہی ہے، وہ 20 رکعت سے کم کا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسی کو رواج دینا چاہیے. جماعت سے نہ پڑھ سکیں اکیلے پڑھیں، اور حفظ قرآن کریم کوئی حافظ میسر نہیں آتا ہے تو علم ترا سے پڑھیں. بہرحال جس طرح بھی ہو 20 رکعت سے کم نہ پڑھیں. ہاں عذر کی حالت ہے وہ اور بات ہے.